وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى في مقام آخر: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اسلام کے 4 بڑے فرائض ہیں جس کو ان میں سے ہر مسلمان الحمدللہ جانتا ہے. جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہوتا. اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. اسلام کے جو بڑے 5 ارکان ہوتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا، دوسرا نماز کا پڑھنا، تیسرا روزے کا رکھنا، چوتھا زکوٰۃ کا دینا، اور 5واں حج بیت اللہ کا کرنا. یہ جو 5 فرائض ہیں اسلام کے اہم ارکان ہیں. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا جو حق ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہے. اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب تک دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا نہیں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. کوئی آدمی زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے نہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ہے اور نہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، ایسے زبان سے کہنے والے انسان کو شریعت میں منافق کہا جاتا ہے. اور منافق کو مشرک اور کافر سے بھی زیادہ عذاب کل قیامت میں دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جنت کے درجات اوپر سے بڑھتے ہیں، جہنم کے درجات نیچے سے گھٹتے ہیں. کوئی نیک کام کرتا ہے 1 درجہ جنت کا، اور ایک نیک کام کرتا ہے اور اوپر کا درجہ، اور ایک نیک کام کرتا ہے اور اوپر کا درجہ. برخلاف جہنم کے کوئی گناہ کرتا ہے جہنم کے اوپر رہے گا، وہ گناہ اگر اور سخت ہو گیا نیچے چلا جائے گا. اور گناہ کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے جہنم کے نیچے جاتا رہے گا. تو ترتیب کے اعتبار سے کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم کے اوپر رہیں گے اور کفر کرنے والا بالکل نیچے رہے گا. شرک کرنے والا اس سے بھی نیچے رہے گا. اور منافق کا درجہ تو سب سے نیچے ہوتا ہے. ایمان کا جو تعلق ہے عزیزان گرامی وہ دل سے رہتا ہے. آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کو دل سے نہیں مانتا، محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتا. میں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا کیونکہ بہت بڑی تفصیل آ جائے گی اس کی. 1-2 جملے والا یہ کلمہ
جو ہمارے اور آپ کے ایمان کا سبب ہے، جڑ ہے، اصل ہے، اگر اس کے بارے میں کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ ہماری زندگی ان دو ہی کلموں کے اندر رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی عبادت کہ جس کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے، اندر سے ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جہنم کو کھنگالیں گے، جہنم سے جہنمیوں کو نکال نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اور ایسے مسلمان کو جس نے دنیا کے اندر نہ کبھی نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، مال رہنے کے باوجود نہ زکوٰۃ دیا، نہ حج کیا، کوئی کام نہیں کیا، بس صرف دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کا آخری پیغمبر اور نبی مانتا تھا، نماز چھوڑنے کا گناہ، روزہ چھوڑنے کا گناہ، زکوٰۃ کے نہ دینے کا گناہ، حج کے نہ کرنے کا گناہ، زنا اور چوری کرنے کا گناہ، ان تمام گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد صرف ایک کلمے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر یہ کلمہ نہ ہو ہمارے دلوں کے اندر تو عزیزان گرامی پھر جنت میں جانے کا تصور کرنا حماقت سے بھی بدتر کہلائے گا۔ اگر یہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو تو جنت کا تصور بیکار کہلائے گا۔ ایک اندر سے رہنے والا عمل ہے یہ کلمہ۔ پھر دوسری قسم عبادت کی آتی ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے نماز اور وہ ہے روزہ۔ اس کو آپ پریکٹیکلی طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی آنکھ موچ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں دل کی نماز پڑھ رہا ہوں، جوتے مارے جائیں گے، لکڑی سے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ بھائی نماز تو جسم کا عمل ہے، دل کا عمل نہیں۔ اب یہ جو نماز ہے اس کے لیے تو جسم کو حرکت میں لانا پڑے گا، اس کو تو جسم کو یوز کرنا پڑے گا۔ دل کی نماز کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں دل کی نماز پڑھ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان اور رسالت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اگر دل کی نماز کا کوئی حصہ شریعت کے اندر ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نماز پڑھتے، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ دل کی نماز پڑھتے، حضرات اولیاء، ائمہ اور مفسرین و محدثین دل کی نماز پڑھتے۔ نماز کا تعلق میرے بھائیوں ظاہر سے ہوتا ہے۔ آپ کو مسجد آنا پڑے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، رکوع اور سجود کرنے پڑیں گے، تحیہ پڑھنا پڑے گا، درود پڑھنا پڑے گا، دعا معصورہ پڑھنا پڑے گا۔ جتنی رکعتیں جتنی وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان تمام فرائض، سنت اور واجبات اور نوافل کے ساتھ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ روزہ بھی اسی طریقے سے، اس کا عمل جسم سے ہے، اس کا عمل آپ کے جسم سے رکھتا ہے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ، اس میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کبھی آپ نے مسجد کو فیس باندھا؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دروازے میں کوئی مسجد کے صدر اور سیکرٹری نے آپ کو 10-15 روپے لیا؟ ارے مسجد میں پیسہ کی پانی کی بل آتی ہے، وضو کا پیسہ نہیں لیا جاتا۔ آپ کی نماز میں گرمی ہو رہی ہے، فین ڈالا جا رہا ہے، فین کا پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے بے قراری ہو جائے گی، لائٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، پیسہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ آپ کو پیچھے تک امام کی آواز نہیں آ سکتی، اوپر فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور تک آواز نہیں پہنچ سکتی، مائک کا انتظام کیا جا رہا ہے لیکن مائک کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ یہی آپ دوسرے مذہب کا عمل دیکھیں گے، کوئی ہندو مندر کو جانا چاہتا ہے، پوجا پاٹ کرنا چاہتا ہے، پتھر کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے تو اس کو کتنے چیزیں خریدنا پڑتا ہے میرے بھائی۔ کبھی مندر کے پوجا کرنے والوں کو دیکھ اور کبھی تو اپنے عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب عبادت نماز کو دیکھ۔ ایک غریب سے غریب ہندو بھی اگر مندر کو جانا ہے تو وہ کنگم کو خریدنا پڑے گا، کاپور کو خریدنا پڑے گا، 2 موز اور 1 ناریل کو خریدنا پڑے گا۔ جس کا تٹا، جس کی تھالی جتنی قریب ہوگی پجاری بھی اسے اتنا ہی دور رکھتا ہے۔ تروپتی کے اندر پوجا ہوتی ہے، جو جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے بھگوان کے وہ اتنا قریب ہوتا ہے۔
یہاں پیسوں کی بات نہیں آتی. غریب اگر پہلے آ گیا تو پہلے صف میں، مالدار اگر لیٹ آیا تو اس کے پیروں کے پیچھے. مسجد کا پورا ٹھیکیدار صدر بھی ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی صف میں میری زمین ہے. اگر کوئی مسجد چلانے والا ہے، اگر کوئی مسجد باندھنے والا ہے، وہ جگہ ریزرویشن کر نہیں سکتا، کیونکہ نہ یہ ریل کا ڈبہ ہے نہ بس کی سیٹ ہے. یہاں ٹکٹ تو اس کی بک ہوگی جو سب سے پہلے آئے گا. یہاں اللہ کے گھر میں کسی کی نہ دولت کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کی حکومت کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کے عہدے کو دیکھا جائے گا، نہ کسی کی دادا گیری اور نانا گیری کو دیکھا جائے گا. یہاں مفت میں عبادت ہوتی ہے، اور یہ عبادت جسم سے تعلق. نہ روزہ بھی اسی طریقے سے. آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سحر کر لو، سحر کے کھانے میں برکت، اور سحر جو چاہے آپ کر سکتے ہیں. بریانی کھانے کی طاقت ہے تو کھا لو، کھٹا کھانا کھانے کی طاقت ہے تو کھا لو. یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا روزہ ہے، روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں، روزے کا بدلہ میں خود تمہارا ہو جاتا ہوں، اس لیے گھٹیا کھانا کھا کر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے کا گوشت کھا کر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کھانے اور پینے کی قید نہیں لگائی. بھائی تیرے پاس بریانی ہے تو سحر بریانی سے کر لے، خشکا ہے تو سحر خشکے سے کر لے، دال چٹنی ہے تو سحر دال چٹنی سے کر لے. اگر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی کارپوریشن اور کاویری کا ہے تو وہی پی کر تو روزہ رکھ لے، تیرا روزہ میرے دربار میں قبول ہو جائے گا. یہاں پیسوں کو نہیں دیکھا جاتا. افطاری کا بھی وہی اعتبار ہے کہ روزہ کھولا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے منہ کو کھولا جا رہا ہے. جو چاہے وہ کر لو. آپ کو بہترین مکے کا کھجور میسر ہے، بسم اللہ بول کر کھا لو. اگر آپ کو سموسہ میسر ہے، سموسے سے کھولو. اگر کچھ بھی نہیں ہے پیغمبر کی سنت، کنکر نمک کے 4 ڈال لو، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا. اگر کنکر تک نمک کے میسر نہیں ہے تو 2 گھونٹ پانی، دعا پڑھ لو. کیا دعا؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. غریب بھی وہی دعا پڑھ رہا ہے، امیر بھی وہی دعا پڑھ رہا ہے، بہترین افطار کرنے والا بھی وہی دعا پڑھ رہا ہے، اور بالکل گھٹیا افطار کرنے والا بھی وہی دعا پڑھ رہا ہے. یہ نہیں کہ میں مکے کا کھجور کھا رہا ہوں، مکے کے کھجور سے میں افطار کر رہا ہوں، میں یہ 1 سطر کی دعا نہیں پڑھوں گا، پورے 1 صفحے کی دعا پڑھوں گا. نہیں، میں دعا نہیں پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا. نہیں، سب مل کر جس کا دسترخوان اچھا ہو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہم لک صمت، کہ مولا میں نے روزہ تیرے لیے رکھا، وبی کا آمنت، اور تجھ پر ایمان لے کر آیا، وعلیک توکلت، اور بھروسہ تو میرا تیرے اوپر ہے. یہاں بھروسے کی کیوں بات آئی؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں روزہ اور بھوک کی حالت میں مر بھی سکتا ہے انسان، پیاس کی حالت میں مر بھی سکتا ہے انسان. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,80,000 یا 24,000 سے زیادہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو دنیا کے اندر پیدا کیا. کعبۃ اللہ کے اطراف 300 نبیوں کی خبر موجود ہے. وہ 300 نبیوں کی خبر، ان کی موت اگر واقع ہوئی ہے تو صرف بھوک کی وجہ سے واقع ہوئی ہے. بھوک ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے. بندہ روزہ کھولتا وقت یہ کہتا ہے کہ مولا 12 گھنٹے بھوکا رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، 12 گھنٹے پیاسے رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. روزہ تو توڑ نہیں سکتا، مر تو سکتا ہوں میں، لیکن یہ زندگی دی ہے اور میں یہ روزہ رکھا ہوں. میرے اپنے آپ پر اور میری طاقت پر بھروسہ نہیں تھا، تیری ذات پر بھروسہ تھا مجھے. وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ میرے سامنے تو دسترخوان آیا ہے، میرے دکان کا نفع نہیں، میری فیکٹری کا نفع نہیں، میری اولاد کا پیسہ نہیں، میری بیوی اور خاندان اور قبیلے کا پیسہ نہیں ہے. مولا کائنات تو یہ تو تیرا دیا ہوا رزق ہے جس کو کھا کر میں افطار کر رہا ہوں. سب کی ایک ہی دعا ہوتی ہے. روزہ سحر کریں گے سب کی ایک ہی نیت، افطار کریں گے سب کی ایک ہی دعا. ان دونوں عبادتوں میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جبکہ یہ دونوں عبادتیں اتنی مقدس عبادتیں ہیں کہ اگر پیسوں کی شرط لگا دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے گھر کو کروڑوں کا پیسہ ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کروڑوں کا پیسہ. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان اس مفت کی عبادت کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، فری عبادت کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کرنا کیا؟ آنا ہے، وضو کرنا ہے، 15 منٹ اللہ کے گھر کا ہو جانا ہے، یا سال میں 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا ہے. یہ مفت عبادت ہے، اور دنیا کی کوئی عبادت مفت نہیں ہوتی. کوئی
کوئی عبادت مفت نہیں ہوتی سوائے ہمارے مذہب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کے، اور کوئی عبادت نہیں ہے. دو عبادتیں مفت ہوتی ہے، اور یہ دو عبادتیں میرے دوستو ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں. میں پھر عرض کروں، کوئی دنیا کے اندر نہ دل کا روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دل کی نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں اپنے جسم کو حرکت دینا پڑے گا. یہ ایک دل کے اندر کی عبادت، یہ ایک جسم کی عبادت، دو قسم کی. تیسری قسم کی عبادت کیا ہے؟ وہ ہے مال سے تعلق رکھنے والی عبادت، پیسوں سے تعلق رکھنے والی عبادت. وہ کس پر لاگو ہوتی ہے عبادت؟ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت ہے اس پر لاگو ہوتی ہے. وہ ہے پہلے زکوٰۃ اور اس کے بعد حج کرنا. مسلمان دو قسم کا، یا تو وہ مالدار ہوگا یا تو غریب ہوگا. مالدار اور غریب مل کر ان 5 باتوں کو دل سے ماننا تو پڑے گا، لیکن عمل کرنے والے ہیں دو قسم کے. غریب ہیں تو 3 عبادتوں پر عمل کرتے ہیں، مالدار ہے تو 5 عبادتوں پر عمل کرتے ہیں. غریب 3 عبادتوں پر کیا عمل کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. مالدار 5 عبادتوں پر عمل کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے. جو پراپرٹی اور جو دولت کے، جو جائیداد، جو پیسہ کے اس کے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ بولیے ذرا. اللہ کا ہے. اب میرے جیب میں اگر 100 روپے ہیں، یہ میرے نہیں، اللہ کے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلا سورہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ قرآن کی پہلی آیت اور قرآن کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو دولت ہے وہ دولت تمہاری نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میری دی ہوئی دولت ہے. وہ تم سمجھتے ہوں گے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہونا چاہیے. کاویری کا پانی ہے. کاویری ڈیم کہاں ہے؟ میسور میں ہے. کیارس جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے بنگلور کو پانی آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ نل کے ذریعے سے، پائپ کے ذریعے سے، نالوں کے ذریعے سے آ رہا ہے. اب وہ نل سے اگر کوئی آدمی پانی پیتا ہوا کہتا ہے، اب وہ نل اس کے گھر کے اندر لگا ہوا ہے. کوئی بیوقوف مسلمان یہ کہے کہ یہ نل سے آنے والا پانی میرے گھر کا ہے، کاویری کا نہیں، کوئی مانے گا؟ میرے گھر کے اندر نل لگا ہوا ہے، میں نل کھولتا ہوں تو پانی آ رہا ہے، نل بند کرتا ہوں تو پانی بند ہوتا ہے. اور آپ کے گھر کے اندر نل ہونے کی وجہ سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میرے گھر کے اندر ہے سو نل یہ میرا پانی ہے، یہ کاویری کا پانی نہیں ہے، تو اسے جیسے بیوقوف کہا جائے گا. اسی طریقے سے پورا خزانہ تو خدا کے قبضے میں ہے. یہ ہمارا دکان، یہ ہماری فیکٹری، یہ ہماری تجارت، یہ ہمارا بزنس، یہ ہماری ملازمت یہ ایک نل کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیم سے نکل کر وہ دولت ان دکان اور فیکٹری کے ذریعے سے ہمارے گھروں اور ہمارے دکانوں تک پہنچتی ہے. لیکن بیوقوف مسلمان یہ سمجھ جاتا ہے جب اس کے دکان سے دولت نکلتی ہے، جب اس کی فیکٹری سے دولت نکلتی ہے، جب اس کی ملازمت سے دولت نکلتی ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دولت اس کی ہے، خدا کے ڈیم کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے تیرے نل سے نکلنے والا پانی جیسے کاویری کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے تیرے دکان سے نکلنے والا پیسہ بھی میری ڈیم کا ہوتا ہے اور میرے خزانے کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیرے پاس جو دولت ہے وہ نہ تیرے باپ کی ہے. کسی کے باپ، کسی باپ بیٹے کو باپ کی طرف سے 10 کروڑ روپے پراپرٹی میں ملے، بیٹا کہتا ہے ہمارے بابا چھوڑے سو. یہ بیٹے کو نہیں معلوم کہ بابا کیسا چھوڑے بول کر رہے، بیٹے کو نہیں معلوم بابا کیسا چھوڑے بول کر، بابا چھوڑ کو چھوڑے سو. وہ چھوڑ کو چھوڑے کے تو سمجھتے نہیں. ہاں کتنے چھوڑنا چھوڑے تو ایک پراپرٹی بنتی معلوم. میں تو آج کے زمانے میں کھلے طور پر کہتا ہوں مالداروں مجھے معاف کرو، صاف کہہ دیتا ہوں میں اللہ کا واسطہ، آج کے زمانے میں گائے کا گوشت چھوڑ کو بکرے کا گوشت کھاتا کہ تو کیا کی بزنس میں انگلیاں کر رہا ہے. انہیں گائے کا گوشت چھوڑ کر بکرے کا گوشت کھا رہا ہے بولے تو بگڑے بزنس میں انگلیاں نہیں ہاتھا چھوڑ رہا ہے. کہ گائے کا گوشت کتنا؟ 80 روپے 70 روپے، کیا بولتے ہیں ہڈی نہیں سو گوشت بولے تو 100 روپے. بکرے کا کتنا؟ 200. تمہارے گھر میں پکتا نہیں جی، وہ سمجھ میں نہیں بات. 250 روپے سمجھ میں آئی بات ہے. 240 260 بکرے کا گوشت. اور مسلمان گوشت کھانے میں ریکارڈ کونتی بھی توڑیا، پیدا ہوا تو بھی گوشت، مریا تو بھی گوشت، مر کو سڑیا تو بھی گوشت. انہیں مر کو 1 سال ہوتے ہی
बाबा की बरसी मनाता इन्हें जोर का, फुप्पा के माल में चिच्चा की फातिहा कहते। वैसा मर को 1 साल हड्डी का एड्रेस नहीं, गोश्त का एड्रेस नहीं, कोई जिस्म के पार्ट्स का एड्रेस नहीं, खबर में पत्थर रख डाले तो क्या बाबा अंदर नहीं। मरने के बाद ऐज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन ऐन्ना लमबऊसून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुशरिक पूछते हैं हमें मरने के बाद हिट्टी बन जाएंगे। अरे मुशरिकों का अकीदा था कि हिट्टी हो जाएंगे, मुशरिकों का अकीदा था कि गोश्त हो जाएंगे, मुशरिकों का अकीदा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे। और मुसलमान समझता है कि हमारे बाप दादा की लाश से कूल रंगी, ऊपर मखबर को सजाता इसका बेडरूम भी उतना अच्छा नहीं रहता जितना इसकी अम्मा की खबर अच्छी रहती कि नहीं रहती। ऊपर संवारने से कोई कमाल नहीं मेरे भाई, बरसबीले तस्करा सुन ले। ऊपर संभालने से कोई कमाल नहीं, ऊपर संभालने का असर अगर अंदर जाने का होता, अच्छे गुनहगार आज जन्नत में होते कि नहीं होते। ऊपर तू संगे मरमर का पत्थर लगा दे, बेहतरीन फूल की बारिश बरसा दे, मरकुरी लाइट का इंतजाम कर दे, और टाटा और बिरला की सीमेंट 43 कैरेट की तू सीमेंट का गारा लगा दे, ऊपर का हाल तो संवर जाएगा। लेकिन अंदर के मुर्दे से पूछ के तुम्हारा हाल क्या है, अंदर के मुर्दे से पूछ के तुम्हारा हाल क्या है। नौजवानों, आज हमारा हाल यही हो गया। तो बताना मैं चाहता हूं कि मुसलमान गोश्त खाने में पीछे, यहां तक कि चहलम की दावत उस जमाने में होती थी। चहलम करना की नहीं करना की वो नहीं पूछूंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं कि एक इख्तिलाफी मसला है। लेकिन चहलम करते वक्त एक जमाने में क्या पीला खुशका भी कंदे की दाल पकाते थे। कंदा मालूम नहीं? मालूम? कंदा मालूम ही नहीं तो दाल का मालूम नहीं तुम लगा को। किसकी थी भी चहलम, साता, बरसी, छम्माई, ये सब हुआ तो पीला खुशका भी कंदे की दाल पकाते थे। और बाजार से जाको ऐसे वैसे बैगना ले लगा को दाल डालते थे। वो दावत को देखो समझ जाना किसके की, सुचाफ की दावत ये बोल कर रहा है। समझ में आई बात है? आपका जमाना कैसा, शुक्राने की बिरयानी उतने टेस्ट की नहीं रहती जितना के चहलम की बिरयानी रहती है। रहती कि नहीं रहती है? बा पकाता की तो उतना ना शुक्रिया का खाना है, अम्मा बाबा मरे सो। चहलम का खाना नहीं है ये, छम्मई और बरसी का खाना नहीं, शुक्रिया का खाना। क्या रे बाबा, खास को रात को सोने नहीं देते थे, बमड़ी मार को मंजे भी मेरी जोर कुछ सता डालते थे, मरे तो अच्छा हुआ। अब ये किचक दावत उनके नाम की बाकी है, सो चहलम की साता की जोरदार करदल को किसे नहीं बुलाने की उसे भी बुलाता, किसे बुलाने की सबको बुला को। जनाजे में कौन देखी सूरत देख को बुलाता कि नहीं बुलाता है। पकाता भी ऐसा, संगम सर्कल में देख चढ़ा तो जामिया मस्जिद में बात साला वैसा पकाता दे पकाती साहब हमारे अम्मा का ये खाना जरा होश से पकाओ तुम्हें। मेरे हाल में अर्ज करना चाहता हूं कि गोश्त बोले तो खाता ही है। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आज दौलत है, लेकिन मुसलमान नहीं जानता कि ये दौलत आई किसके पास से। मिसाल तो पेश कर दिया मैं। 2 इबादतें ऐसी हैं जिन इबादतों का ताल्लुक माल से होता है, एक ज़कात और एक हज। ज़कात को क्यों पहले रखा, हज को क्यों बाद में रखा? जरा गौर कर देखे मेरे भाई। हज में खुदा के घर का दीदार, हज में रसूलुल्लाह की जियारत, हज में जमजम, हज में खजूर, हज में अरफात, हज में मिना, हज में मुज़दलिफा, हज में सफा, हज में मरवा। तवाफ करेंगे सवाब, रोजा तवाफ करेंगे सवाब, दीदार करेंगे सवाब, जो काम करेंगे हज के अंदर सवाब ही सवाब मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर को बुलाने का जो मसला है वो बाद में रखा, लेकिन ज़कात का जो मसला है वो पहले क्यों रखा मालूम? मालदारों, कान खोल कर नहीं कान फोड़ कर सुनो। अल्लाह ताला ज़कात को बाद में और हज को पहले इसलिए रखा कि मेरे घर को देखने से पहले आए मालदार मेरे गरीब के घर को देख ले। मेरे घर को देखने से पहले मेरे घर को बाद में देख, मेरे पैगंबर के घर को बाद में देख, मेरे पास बाद में आ, पहले गरीब के पास जा। क्यों? कि मैं काबे से ज्यादा गरीब के दिल में रहता हूं, मैं काबे से ज्यादा गरीब के दिल में रहता हूं। हजरत मूसा ने पूछा कि ऐ अल्लाह आपको मैं मिलना चाहता हूं, आप कहां मिलेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुमको जरूरत आ जाए मूसा
مجھ سے ملنے کی تو ایک کام کرنا، کسی غریب سے ملاقات کر لینا، کیونکہ میں اکثر غریبوں کے دلوں میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے اصلی گھر کو بعد میں آ، لیکن غریب کے پاس پہلے جا۔ اگر زکات کو بعد میں رکھ کر حج کو پہلے رکھ دیتا تو حج کرنے والے حج کر لیتے، حج کر کے پیسہ بچت رہا تو بعد میں غریب کو دیکھتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے غریب کو دیکھ، بعد میں مالدار کو دیکھ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے میرے دوستو، ایک حج کرنے سے زیادہ ایک غریب کی زندگی بچانا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑے بزرگ، وقت کے محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک، حج کرنے کا ارادہ ہوا، حج کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ گئے۔ جب وہ نکلے، گاؤں والے سب خوش، چلو حضرت کے ساتھ جا کر حج کریں گے۔ گئے، جا رہے تھے، تقریباً 30-40 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد دیکھتے کیا ہے، ایک جگہ پر کچرے کی ٹٹی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کچرے کی ٹٹی سے کوئی چیز لے کر چھپا کر بھاگ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو بڑا تعجب ہوا، سب کچرے میں لا کر ڈالے تو انہیں کچرے سے اٹھا لے کر جا رہی ہے۔ فوراً اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ جاؤ یہ بچی کہاں جاتی دیکھ کر آؤ۔ تو غلام جا کر ایڈریس معلوم کر کے جب واپس آتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے ہیں، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ایک عورت کی آواز آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں کہ مائی، ابھی اسی گھر کے اندر ایک بچی کچرے کی ٹٹی سے کوئی چیز اٹھا کر گئی ہے، کیا لے کر گئی؟ تو مائی کہنے لگی کہ بابا اپنا کام دیکھو، ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے پتا چلا کہ پڑوس کے گھر کی مرغی مر گئی ہے، وہ لوگ جا کر ڈالے اور ہم وہ مری ہوئی مرغی لا کر کھانے کے لیے پکا رہے ہیں۔ بابا تمہارا کام دیکھو، ہماری غربت اتنی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مردار کو بھی جائز قرار دے دیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں پڑ جاتے ہیں، حج کو جانے والے۔ آج شادیاں، بلڈنگاں، بچوں کے برتھ ڈے، کیا کیا رسم و رواج، یہاں تک کہ ہمارے قوم کے مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے، بچی بالغ ہوتی ہے تو اس کا رسم 5 اسٹار ہوٹل میں کرتے ہیں۔ دیکھا، بچی بالغ ہو رہی ہے، حیض کی حالت میں آ رہی ہے، ناپاک ہو رہی ہے، شرم اور حیا کے مسئلے اس پر لاگو ہو رہے ہیں، تو ایسا رسم بھی 5 اسٹار ہوٹل میں کرنے والے مسلمان بنگلور کے اندر موجود ہیں۔ ایک بچی اس کی بالغ ہوئی ہے، رپورٹ اور کارڈ میرے پاس موجود ہے، مسلمان چلو پر پانی میں ڈوب کر مرنے کی حالت ہے۔ آج مال رکھ کر کیا تو مرے گا، مال رکھ کر اپنے بچوں کا برتھ ڈے تو کیا کرے گا، مال رکھ کر بچوں کا کاج کیا کرے گا۔ 2 روز پہلے ایک گاؤں سے مجھے فون آ رہا ہے کہ مولانا ہمارے گاؤں کے اندر ایسا حادثہ ہوا کہ رمضان کے مہینے میں 2 مسلمان لڑکیاں بھیڑ کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ دیکھا، بلی ہنکی مچی تو دنیا اندھیری کا قصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مالداروں کو پیدا کیا وہاں غریبوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ زکات کا حکم کئی کو آیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، زکات کا حکم کیوں آیا وہ بتانے سے پہلے حالات بتا رہا ہوں میں۔ 2 دن پہلے رمضان کا مہینہ، آج غریب سے غریب مسلمان کو بھی اپنا ایمان کیا معلوم کہ نہیں معلوم ہے، اپنا ایمان کیا معلوم۔ میرے پاس ایک پیپر ہے، 7 سال کا بچہ، بھاگنے والی لڑکی کی عمر 16، 17، 18 سال رہیں گی، لے کر بھاگنے والے نوجوانوں کی عمر 20، 22 سال کی ہوں گی۔ 7 سال کا بچہ اڑیسہ کا، عیسائیاں پکڑ لے کر حیدرآباد لے کر آئے، لا کر ہاسٹل میں چھوڑے۔ 7 سال کا بچہ جی ہاسٹل میں چھوڑے عیسائیوں کے۔ وہ بچہ دیکھتا کیا کہ اس کے جیسے بہت سارے بچے مورتیوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو جوڑ کر پلس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ بچہ سوچنے لگا، میں مسلمان، میرے ابا مسلمان، میرے امی مسلمان، اور ہم اللہ کو سر جھکاتے ہیں، پتھر کے سامنے تسلیس نہیں کرتے، تو فوراً کھڑ جاتا ہے۔ تو وہاں کی مدر آ کر بچے کو پیار اور محبت سے کہتی ہے کہ بیٹے یہی تمہارے خدا ہیں، ان کے سامنے سر جھکاؤ اور سے پلس کا اشارہ کرو۔ 7 سال کا بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کام نہیں کر سکتا، میں تو مسلمان ہوں۔ تو بچے کو مارا گیا، پیٹا گیا، رات کا کھانا بند کیا گیا، برین ٹارچر کیا گیا، تمام تکلیفیں۔ اس زمانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، 1400 سال کی، 6-7 مہینے کی بات کہہ رہا ہوں۔ عثمانیہ ہاسپٹل
حیدرآباد آج بھی گواہ ہے. میرے پاس اخباری رپورٹ میں موجود ہے کہ 7 سال کا بچہ ماروں کو برداشت کیا, 7 سال کا بچہ رات کے کھانے کو چھوڑ دیا, 7 سال کا بچہ ہاسٹل کی ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے سوچتے جو بھوک برداشت نہیں کر سکنے کی وجہ سے پیٹ کے اندر السر آ کر وہ السر کینسر میں بدل گیا. دیکھا ایمان کی حفاظت, ایمان کیا چیز کہتے ہیں بتاؤں گا, برداشت کر کے سنو. آج بہار میں تباہی ہے, ہمیں بدلے. اڑیسہ کے اندر تباہی بدلے, بہار کے اندر ڈوب گئے گھر بدلے. افطار پارٹیاں کرنا کے کر لے کری تھی بہار کے اندر. ارے غیروں کی بات چھوڑو, جبکہ انسانیت کے ناطے میں ہندو بھی ہمارا بھائی, انسان ہونے کی حیثیت سے عیسائی بھی ہمارا بھائی, انسان ہونے کی حیثیت سے بھیڑ و چمبار بھی ہمارا بھائی, ایمان کے حساب سے مومن ہمارا بھائی. تھوڑی دیر ہمیں مسلمانوں کو لے کر بات کریں گے. بنگلور کے اندر ہو رہا ہے کیا؟ جگہ بجگہ خیرات کے مظاہرے, جگہ بجگہ خیرات کے مظاہرے, جگہ بجگہ شہریوں کا انتظام, جگہ بجگہ افطاریوں کا انتظام. وہاں مرنے والے مر رہے ہیں, نہیں معلوم کہ کتنے بچے ماؤں سے بچھڑ گئے, نہیں معلوم کہ کتنی بیویاں شوہروں سے بچھڑ گئے, نہیں معلوم کہ کتنی ماں باپ اپنی اولاد سے بچھڑ گئے, نہیں معلوم کہ کتنے گھر اجڑ گئے, نہیں معلوم کہ کتنے گھر بگڑ گئے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مہینوں میں اگر تو بہار کو یاد نہ کرتا تو میں آج جمعے کے خطبے میں یاد نہیں کرتا. تمہارے محلے کے خیرات کے مظاہرے کے 50-60 ہزار روپے کا پیسہ کیا تم بہار کو دے کر نہیں بھیج سکتے؟ افطار پارٹیوں کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا پیسہ کیا تم بہار کو دے کر نہیں بھیج سکتے؟ سحریوں کا پیسہ کیا تم بہار کو دے کر نہیں بھیج سکتے؟ غریب کا مقام بتاتا ہوں میرے دوستوں, سنو. وہ اڑیسہ کا بچہ بھوک برداشت کرتے کرتے پیٹ کا السر کینسر میں بدل گیا. ڈر کر ہاسٹل والے جب عثمانیہ کالج میں داخل کرتے ہیں, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بہت دیر سے تم بچے کو لے کر آیا, اب تو تمہارا بچہ 2 دن کا مہمان ہے. 2 دن کے بعد بچہ انتقال ہوتا ہے. اس ایمان بچاتے ہوئے شہید کا درجہ حاصل کر لیا 7 سال کی عمر میں. لیکن وہی مسلمان ہونے کی حیثیت سے رمضان کے مہینے میں 2 چھوکریاں ایک بھیڑ کے ساتھ بھاگنا, یہاں بچہ ایمان بچا رہا ہے, وہاں غریب لڑکیاں بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا؟ یہ بچے کو غریبی کیا نہیں معلوم, وہ لڑکیوں کو غریبی کیا معلوم ہے. بچے کو غریبی کیا نہیں معلوم. پھر فون آتا ہے, میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کا بھی لحاظ نہیں کر سکی آج کی بہنیں, رمضان کے مقدس مہینے کا خیال نہیں کر سکی آج کی بہنیں, اور ایک غیر کے ساتھ بھاگ گئی. اگر مسلمان کے ساتھ بھاگ جاتی تھوڑی دیر کے لیے دل میں تسلی ہو جاتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ بھاگو چلنے کو جاؤ بول کر رہے ہیں. نہ چل کو جانا جائز ہے, نہ بھاگ کو جانا جائز ہے. رمضان جیسے مہینے میں اللہ حفاظت فرمائے تو بہرحال ذرا مسلمان کے ساتھ چلے جاتے, گھی کہاں گیا کھچڑی میں گیا, اتنی بات سمجھ جاتے تھے. لیکن مسلمان جیسے مہینے میں کہاں گئے, پتا چلا کہ جس گھر سے 2 لڑکیاں بھاگے ہیں وہ گھر کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹیاں دیے, جن میں سے ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. جس گھر کی 2 لڑکیاں بھاگی ہے نا, اس گھر میں اللہ تعالیٰ 9 بیٹیاں دیے. باپ کی غربت کا حال یہ تھا کہ ایک بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی, تو باپ اور ماں کی فکر کو دور کرنے کے واسطے یہ مسلمان خون اور مسلمان گوشت اور مسلمان لوتھڑا ڈھیر اور چمبار کے بستروں کی زینت بن گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حج کو بعد میں کر, پہلے میرے بندے کی فکر کر. اگر تو حج کو پہلے کر کے میرے بندے کی فکر کرے گا, نہیں معلوم کہ کہاں میرے بندے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. عبداللہ ابن مبارک سوچتے ہوئے کھڑ گئے, میرے ہوتے ہوئے میرے علاقے کی ایک عورت مردار کھا رہی ہے. فکر آئی, ٹھیکیداروں کونسلر بننا کمال نہیں, MLA بننا کمال نہیں, صدر بننا کمال نہیں ہے. بننے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی سیرت پڑھو, بعد میں عہدہ اور حلف لے لو. دروازہ کھٹکھٹاؤ کہ کس کے گھر کے اندر چولہا سلگا ہے, کس کے گھر کے اندر چولہا نہیں سلگا ہے, کس کے گھر کے اندر کھانا پکا ہے, کس کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکا, کس کے گھر کے اندر کھانا پکا ہے اور سالنا نہیں پکا ہے, اور کس کے گھر کے بچے تڑپتے ہیں, پہلے یہ فکر کرو. عبداللہ ابن مبارک کو غیرت آئی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے احاطے کی ایک عورت مردار کھا رہی ہے. فوراً کو غلام کو کہتے ہیں کہ پلٹ کر جانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. غلام کہتا ہے کہ 30-40 دینار کی ضرورت ہوگی.
बचत पैसा एक काम करो, ये घर वालों को दे दो। और माई को कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के माई, इसके बाद अगर कोई जरूरत आ जाए तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को याद कर लेना, लेकिन अब्दुल्ला के होते हुए कभी हराम को हाथ न लगाना। अगर जरूरत पेश आ जाए तो अब्दुल्ला को याद कर लेना, अब्दुल्ला के होते हुए कभी तू हराम को हाथ न लगाना। तो बकिया पूरे पैसे देते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काफिले वालों को आकर कहते हैं कि तुम हज को जाकर आ जाओ, मैं हज को जा नहीं सकता। पूरे काफिले वाले परेशान, खैर मजबूर समझकर छोड़ते हैं। आ गए, हज का पूरा सीजन हो गया। हज खत्म होने के बाद अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चला कि हाजी लोग आ रहे हैं। इस्तकबाल के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और पूरे गांव वाले गांव छोड़कर बार्डर में, बाउंड्री में, गांव के फसील के पास जाकर खड़े होते हैं और हाजियों का इस्तकबाल करते हैं। हाजी लोग सीधे आते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हजरत, हम ना छुपकर आप हज कर लिए, हमको भी अगर साथ ले ले तो क्या होता था। हजरत कहते हैं मैं कहाँ हज किया, मैं तो हाजियों के इस्तकबाल में आया। एक हाजी कहता है कि अल्लाह की कसम तवाफ में काबे के करीब मैं देखा। एक हाजी कहता है कि अल्लाह की कसम हमसे पहले तुमने हजर अस्वद को बोसा दिया। एक हाजी कहता है कि मैंने तुमको सफा और मरवा की पहाड़ियों पर रोते हुए दौड़ते हुए देखा। एक हाजी कहता है कि मकाम इब्राहिम पर तुम्हारे आंसू को बहते हुए मैंने देखा। एक हाजी कहता है कि अरफात के मैदान में देखा। एक हाजी कहता है कि मिना और मुजदलिफा में देखा। एक हाजी कहता है कि मैंने तुमको तुम्हारे हाथों से कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हुए देखा। और अब्दुल्ला, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम हमारे साथ हज किए थे लेकिन छुप कर हज किए हैं और इतने बड़े मजमे के सामने तुम झूठ बोल रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को समझ में नहीं आई बात। अल्लाह तेरी शान क्या है कि मैंने हज नहीं किया, मैंने तवाफ नहीं किया, मैंने रोजे अक़दस की जाली नहीं थामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत नहीं की, मैंने अरफात मिना मुजदलिफा किस मैदान का नाम है मैंने नहीं देखा। लेकिन ये हाजी हज करके गुनाहों से पाक होकर आ रहे हैं, ये झूठ भी नहीं बोल सकते, लेकिन तेरी खुदरत मुझे समझ में नहीं आ रही है। खैर शर्मिंदा होकर अपने घर आते हैं, सोते हैं तो खुदा का दीदार होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, मेरी गरीब बंदी की मदद करने का जो सलीका तुमने किया था, उसको पैसे देकर तुमने मेरी इबादत को जो छोड़ा था, तुम्हारा ये अमल मुझको ऐसा पसंद आया कि मैंने नए एक फरिश्ते को पैदा कर कर तुम्हारी शक्ल दी और उसके लिए कानून लगाया दिया कि क़यामत तक अब्दुल्ला की तरफ से तू हज करता रहेगा। क़यामत तक एक हज नहीं, गरीब की मदद करने का असर और अजर देखो। क़यामत तक अब्दुल्ला की तरफ से तू हज करता रहेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खुश हो जाते हैं, वाह, तेरे दरबार में अगर आदमी ये कदम आगे बढ़ता है तो तू तो आकर बंदे को सीने से लगा लेता है। मैं तो सिर्फ 70-80 या 400-500 या 1000-1500 दीनार तेरे गरीब बंदी को दिया तो अल्लाह ताला तू उसके बदले में मुझे एक फरिश्ते के जरिए से हज करा रहा है। इंसान अगर हज करता है तो कोई गलती हो सकती है, इंसान अगर कोई हज कर सकता है तो उससे कोई दम वाक़े हो जाएगा, कोई भूल और चूक हो जाएगी, लेकिन फरिश्ता न भूलते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। फरिश्तों की जात तो ऐसी है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो इंसानों की निगाहों से छुप जाते हैं, लेकिन वो हर काम आसानी से पूरे खुशू खुजू के साथ करते हैं। अब्दुल्ला, तुम्हारी शान क्या है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुम्हारी शान क्या है कि एक गरीब की मदद करने के सदक़े में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को शक्ल अब्दुल्ला की दिया और क़यामत तक हज करते रहा। गरीब वो चीज है मेरे भाई, तू आज ज़कात के बारे तुझे समझाना पड़ेगा। रमजान आता है तो ज़कात के मसले बोलना पड़ेगा। मुसलमान होकर अगर तुझे ज़कात के मसले नहीं मालूम है, मस्जिद फारूकिया के मिंबर पे खड़े होकर एक गुनहगार मुसलमान मुज़म्मिल कहता है कि अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। नमाज के मसले में अगर मालूम नहीं, चल तेरे और तेरे खुदा का रिश्ता। रोजे के मसले नहीं मालूम, तेरे और तेरे खुदा का रिश्ता है। हज के मसाइल नहीं मालूम, तेरे और तेरे खुदा का रिश्ता है। ज़कात का मसला तो तेरे और तेरे मुसलमान भाई का रिश्ता है। हुकूक अगर मालूम नहीं तो ईमान नाकिस हो जाएगा। गरीबों की मदद करो। गरीबों की मदद करना कोई मामूली अमल नहीं। सुनो वाक़िया, हजरत जाफर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के के सहाबी। अल्लाह ताला भी बंदों को मौका दिया है मौत से पहले। अल्लाह ताला हमने दौलत दिया है, हिसाब कर कर देते हैं, बेहतर है। हिसाब के बगैर देते हैं, अच्छा है। नहीं देते हैं तो अल्लाह ताला जैसे देना जानते हैं वैसे लेना भी जानते हैं। अल्लाह की जात
اللہ کے کتنے کے واقعے ہمارے زمانے میں چھو گئے. اچھے اچھے لوگوں کے پاس مدرسے کی زکات لینے کے واسطے اب پرسوں گیا, 3000 روپے دینے والے آدمی. میں غیبت نہیں کر رہا ہوں, نام لیے تو غیبت, لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیسی ذات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے منتقم. منتقم کسے بولتے ہیں؟ انتقام لینے والے کو, بدلہ لینے والے کو. میں تم نہ مارا تو تمہیں منجے نہیں چھوڑتے, چھوڑالتی. بیان کرے تو چھوڑتے نہیں, نہ مزمل کو مارے تو چھوڑالتی. بیان کر کو حلال کی, حرام کی, جائز کی, ناجائز کی, انہیں ایسا کر رہا ہے انہیں ویسا کر رہا ہے, کو بولے تو سب بھی مرے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں. بولے تو مزمل کے اوپر زندگی میں فاتحہ پڑھ لے کر ہی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو مارے تو چھوڑ لیں گے, سوال پیدا نہیں ہوتا. میں تم نہ مارے تمہیں نہیں چھوڑتے, تمہیں منجے مارے میں نہیں چھوڑتا. لیکن غریب کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے معلوم؟ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اٹھائیں گے, پوچھیں گے کیا لے کر آیا؟ نماز, روزے, سب کچھ رہیں گے عمل. لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندے ایک وقت میں بھوکا تھا, مجھے بھوک لگی, مجھے کھانا کھلایا کیا تو؟ بندہ سوچے گا اللہ بھی بھوکا ہوتا کیا؟ بھوکے تو انسان اور جانور ہوتے ہیں, اللہ کو بھوک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر محتاج چیز سے پاک ہے. اللہ کے سب محتاج ہیں, لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انبیاء جیسی ذات بھی محتاج کس کے؟ اللہ کے. اولیاء بھی محتاج. اللہ کس کا بھی محتاج ہوا؟ کسی کا محتاج نہیں, کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ. تو بندہ سوچے گا اللہ ہمارے زمانے کے انبیاء, ہمارے زمانے کے علماء, خطباء, واعظین بولے تو بالکل پاک ہے, بھوک سے, پیاس سے, سب سے پاک ہے, لیکن تجھے کب بھوک لگی مجھے معلوم ہی نہیں نا. اللہ فرمائے گا کہ بندے مجھے بھوک لگنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے رشتہ دار اور تیرے پڑوس میں ایک غریب بندہ تھا, وہ بھوکا تھا, تجھے معلوم تھا کہ انہیں بھوکا ہے. اگر تجھے اسے کھانا کھلاتا تو خدا کو کھانا کھلانے کا ثواب مل جاتا. اللہ کو کھانا کھلانا معمولی بات نہیں, اللہ کو کھانا کھلانا. ایک مولوی صاحب کو کھانا کھلا دل تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں, نان اسٹاپ جنت کا پہ. ایک چا پلا دل کو, حضرت آؤ حضرت ہمارے دکان کو, کیا کی بلاتا نا ہمارا دوست بول کو گئے تو چا پیتے کی ٹھنڈا پیتے ہیں. حضرت ٹھنڈا نکو با, چاچ پلا, ایمان ٹھنڈا ہو گیا ہے, چا پی کو تو بھی گرم کریں گے. چاچ پلا, چا پلا دل کو. حضرت دعا کرو حضرت میں تمہارے سکا ہو جانا. واہ جی واہ. ایک ڈاکٹر کو بول لے, چا پلا کو ڈاکٹر کو نہیں بولتا, ڈاکٹر صاحب میں تمہارے سکا ہو جانا کی. ڈاکٹر صاحب بولیں گے MBBS کرو بول کو, بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ایک لائر کو نہیں بول سکتے, لائر صاحب میں تمہارا سکا ہو جانا, انہوں بولیں گے LLB پڑھو کو بول کو, بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ایک انجینئر کو نہیں بول سکتے میں بھی تمہارا سکا ہو جانا. مولوی صاحب کا علم کیا مارکیٹ کی کوٹھی میں رے, کہ مولوی صاحب میں بھی تمہارے سکا ہو جانا. خیر میں تو گنہگار, جس مولوی صاحب کو آپ بولنا چاہتے ہیں دوسرے علماء کو میں گنہگار, میرے سکا بنو کو مجھ سے اچھے بنو. لیکن جس کو بولنا چاہتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے پپڑ بیلے تھے. ہر کسی کو مقام ایسے ویسے نہیں ملتا, ان کی محنت اور کاوشوں سے ملتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, پیران پیر, آج بچے بچے کے نام میں ہے, زبان میں ہے. ان کو وہ مقام کب ملیا معلوم؟ عین جوانی کی عمر میں 70 سال جنگل کے کانٹوں میں سویا کرتے تھے. کتنے؟ 17 سال, 17 سال جنگل کے کانٹوں میں سوتے تھے. ایک دن اپنے جسم کی چادر بچھا کر دوپہر کے وقت میں سو رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی کہ عبد القادر ایسے بستروں میں اگر سوؤں گے تو تم کو خدا نہیں ملے گا. واہ, کانٹوں میں سونے والا عبد القادر ایک معمولی سی چادر بچھا کر, کرول کی نہالی آتی نہیں, کیا نہالی کا نام؟ کرول کی کیا آتی نا بھی نہالیاں اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں, اندر بیٹھے تو آدھی خبر بن جاتی. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایسے ایسے صوفے, ایسے ایسے کشنا, اللہ بچانا. منجے جا کو بٹھا دیتی, مجھے شرم آ جاتی, میں ہی بیٹھا تو کہیں کونے میں کپڑا پڑے سکا رکھ دوں, ویسا رہتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خیر ویسے بسترا, وہ ایسیاں, وہ فیانا, وہ دکانہ, وہ تجارت, وہ پیسہ, وہ طریقہ رہ کر ہم خدا کو پانا چاہتے ہیں. جس عبد القادر کا نام لینا چاہتے ہیں نا, وہ عبد القادر 17 سال جنگل کے کانٹے اور پتھروں میں سویا کرتے تھے. تکے کے بچے بستروں پر سو گے تو تم کو خدا نہیں ملے گا. تو ایسے مجاہدوں کے بعد مقام حاصل ہوتا ہے.
बताना मैं ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, अजीजों, नौजवानों, एक आदमी को अगर चाय पिलाते हैं उससे इतना भरोसा होता है कि हजरत हमारे वास्ते दुआ करो। हजरत ने सुना हाफिजा 10 गुनहगारों को जन्नत को लेकर जाते हैं, कहते हैं हाँ भी हाँ, एक हाफिज 10 गुनहगार को जन्नत को लेकर जाते हैं। आलिमा है ना 80 गुनहगारों को जन्नत को लेकर जाते हैं, कहते हैं हजरत हाँ भी आलिमा 80 गुनहगारों को। हाजिया 40 को लेकर जाते हैं, कहते हैं हजरत हाँ हाजिया 40 को। हिसाब डालता 80 भी 1 40 से 120, 1 10 से 130, मुजम्मिल साहब को 130 ही क्या दोस्ता, अभी पूरे हुए नहीं रहेंगे हजरत। तुम्हें हाजी भी, तुम्हें हाफिज भी, तुम्हें आलिम भी हजरत 101 130 में एक टिकट मेरी रिजर्वेशन कर डालो, मैं चाय पिलाया नहीं तुम ना 130 में एक टिकट मेरी भी रिजर्वेशन कर डालो, मैं चाय पिलाया नहीं। एक बंदे को चाय पिलाकर जन्नत की इतनी ख्वाहिश होती ना, खुदा को खाना खिलाए तो क्या आलम होगा। वो खुदा को खाना खिलाने का रास्ता मस्जिद में लाकर टिफिन रखना नहीं है, किसी भूखे की तलाश करके उसका पेट भरना है। मस्जिद में लाकर तोशा रखना नहीं है, किसी भूखे की तलाश करके उसका पेट भरना है। अली उस वक्त तक दस्तरखान में नहीं बैठते थे जब तक कि उनके दस्तरखान में कोई गरीब ना आता। इब्राहिम दस्तरखान में उस वक्त तक नहीं बैठते थे जब तक कि उनके दस्तरखान में कोई गरीब नहीं आता। आज कोई गरीब आ जाता है तो हम दस्तरखान में बैठकर उसे कुछ याद तक नहीं करते। अजीजान गिरामी, खुदा के रास्ते पर अपने माल को खर्च करो। कोई गरीब को पानी पिलाता है तो खुदा को पानी पिलाने के बराबर, कोई गरीब को कपड़े पहनाता है तो खुदा को कपड़े पहनाने का सवाब है। ये गरीब का मकाम है। अजीजों, एक वाकया मैं रात को पढ़ रहा था, इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह का, पढ़कर 1 घंटा 1.5 घंटा नींद नहीं आई आए। ये सब बातें अगर मालूम होकर मुसलमान अमल कर ले तो कहां से कहां पहुंच जाता है। यकीन नहीं इस्लाम की बातों पर, कुरान की बातों पर, हदीस की बातों पर मुसलमान को यकीन नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो आदमी एक नेकी करता है अल्लाह ताला उसे 10 नेकियां देते हैं। आम दिनों में, रमजान में तो 70 हैं। हजरत अली एक रोटी पकाए, खाने के लिए बैठे, एक फकीर आया तो वो खाने की रोटी उठाकर उसे दे दी। थोड़ी देर के बाद कहीं से तोहफा आया। एक मालदार साहब हजरत अली को गुलाम के पास तोहफा देकर भेजे, उसमें 9 रोटियां थे। गुलाम लाकर अली का दरवाजा खिटखिटाकर हजरत अली को दिया। अली फला साहब तुमने तोहफा देकर भेजे हैं। उठाकर देखते हैं तो 9 रोटियां ही। तो हजरत अली ने फरमाया कि शायद ये तोहफा मेरा नहीं है, इसे लेकर वापस जाओ। तो गुलाम कहता है कि नहीं अली, खुदा की कसम ये तुम्हारा तोहफा है, मेरे आका ने तुम्हारा नाम और तुम्हारा एड्रेस देकर भेजा है। तो हजरत अली ने कहा अगर ये मेरा होता तो 10 रोटियां होते, ये तो 9 रोटियां हैं। गुलाम कहता है कि माफ करना अली, 1 रोटी मैं खा लिया हूं। तो हजरत अली ने कहा कि वही बता हकीकत, तो खा लिया तो 10 भी खा ले, ये नहीं है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि 1 करोगा तो 10 मिलेंगे। मैं 1 रोटी दिया तो मुझे 10 इतना मिलना, 9 कहीं को आए, मुझे डाउट हो गया है। कितना यकीन देखो कुरान पर, अल्लाह के बातों पर, रसूलुल्लाह की बातों पर कितना यकीन। 9 को पसंद नहीं किए, 10 होना। अल्लाह ताला, दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन खुदा झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह 1 दिए तो 10 दे, तुम बोले ना 9 कहीं को आए, 1 कहां गई। इतना यकीन अगर आज हमारे पास आ गया ना, सुनो, अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च करते हैं फौलाइका हुमुल मुज़इफून, अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे हक तो यह है कि अगर मैं कह दिया 10 साल से तेरे पास दौलत है, अब तू गरीब बनकर किसी गरीब को तू दौलतमंद बनाना को बोलकर अगर अल्लाह ताला बोल दिया तो मुंह मुझकर काम करने का काम हमारा है, करना कि नहीं करना है। अल्लाह ताला अगर बोल दिया 10 साल से तू बाहे संभालदार रहे, अब पूरी दौलत तू किसी गरीब को दे, हल्का तू 10 साल गरीब रहे, ये नहीं बोले अल्लाह ताला 10 साल नहीं पूरी जिंदगी तू मालदार रहे, तेरी दौलत में से 100 में 2.5 रुपए उठा कर दे, उतना पूरी दौलत दे नहीं बोले अल्लाह ताला। कितना दे? 2.5 रुपए, वो भी 2.5 रुपए रोज भी नहीं देना। साल को 1 मरतबा देने के वास्ते पेट में दर्द आता ना, रोज देने का रहता हार्ट अटैक आ जाऊंगा। साल होना, वो 2.5 रुपए कब देना, देखो सहूलत देखो जी। एक टैक्स वाला, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स के ऑफिसर की, मिनिस्टर की आकर बैठ जाता दुकान के अंदर, किसी को उतना नहीं तोलते, वो 1.5 को उतना तोलते कि नहीं तोलते। क्या पेप्सियां, क्या समोसे, क्या मिठाइयां,
پھر انہیں کیا کیا بولتا کہ وہ ہم نہ کبھی عزت سے بات کرے نہیں. ایک مسجد کے مؤذن صاحب کو عزت سے بات کرتے نہیں. صاحب کیا ہونا صاحب آپ کو کیا ہونا صاحب کی انہیں 20%, 30%, 40% انکم ٹیکس سیل ٹیکس لگاتا. مجھے نہیں معلوم حساب, میں بزنس مین نہیں نا, میں تو تمہارا ایک خادم ہوں. سمجھ میں, یہ بچے بزنس کرنے والے ہی کتنا ٹیکس کس میں ہے وہ تم لگا حساب لگا لو. لیکن زکات سے تو زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے زکات سے. ٹیکس زکات سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ٹیکس کسے جاتا؟ گورنمنٹ کو جاتا. کون بولے تو کہاں جاتا؟ منموہن سنگھ بولے کی, پرتیبھا پاٹل بولی کی, کون بولے کہ وہاں کے آرڈر ملتا ہے گورنمنٹ کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا آؤ کروڑ پتی تمہیں ٹیکس ادا کرے گی, 40% ٹیکس ادا کرے, تم نہ حساب اتنی جاؤ جنت کو. نہیں بولتا اللہ تعالیٰ. ٹیکس دینے والے کے لیے نہ جنت ہے نہ مغفرت ہے. لیکن 2.5% کتنے 2.5% اگر 100 میں سے اگر 2.5% اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکال دیا, امام غزالی حدیث کتاب کے اندر پیش کرتے ہیں جس کے پیسے سے زکات نکل گئی ہے اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. جس کے پیسے سے حساب زکات نکل گئی اللہ کو حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. کتنے %؟ 2.5%. کب دینا؟ سال گزرنا, رمضان میں بھی نہیں, سال گزرنا. رمضان میں کیا واسطے دیتے ہیں؟ ایک کو 70 بولتے نہیں, اس کے واسطے ایک کو 70 ثواب ملتا کو بول کر رمضان کو دیتے ہیں. شوال میں زکات واجب ہوئی تو شوال میں, ذی قعدہ میں زکات واجب ہوئی ذی قعدہ میں, ذوالحجہ میں زکات واجب ہوئی تو ذوالحجہ میں. جب زکات واجب ہوتی تب دینا, لیکن رمضان میں دینے کا ایک ماحول اور معمول بنا دیے ہیں. چلو رمضان میں دینا چاہتے ہیں دے دو, ثواب زیادہ ملے گا. لیکن 2.5% دینا. کب؟ پورا سال گزرنا. پورا سال گزر کر کھا پی کر بچت رہے تو زکات, نہیں تو زکات نہیں ہے. اتنی سہولتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غریب کو یاد کرنے کا حکم دیے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کمانے والا تو ہے, غریب کو میں پیدا کیا ہوں, 10 روپے دے دے 10%, نہیں. 20% دے دے, نہیں. 30% دے دے, نہیں. 100 کو 2.5 روپے, اتج کے حضرت بول کو 2.5 روپے نکالتے ہیں. وہ 2.5 روپے کا مقام لاکھ کو 2.5 روپے کا تو ذرا خرگوش کے کالا کھڑ جاتے. 2.5 کس کے پاس تو بھی 1 کروڑ روپے تھا. 100 کو 2.5 روپے کا جو مرتبہ درجہ ہے, 1 لاکھ کو 2.5 لاکھ کا وہ درجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 1 کروڑ کو 2.5 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے دینا. ابا 2.5 لاکھ روپے میں کتنے کارا لے کو بیچ سکتا ہوں. سوچتا کہ نہیں سوچتا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. دولت تو تمہاری رہ جائے گی. آج ہمارے پاس کیا دولت ہے؟ کسی کو عمل کام آتا ہے, دولت کام نہیں آتی. اگر دولت کام آتی تو آج ہارون جنت الفردوس میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر دولت کام آنے کی چیز رہتی ہارون کہاں رہتا؟ جنت الفردوس میں رہتا. ہمارے پاس کیا دیا ہے دولت؟ ذرہ گھڑی استری کر کو پینٹ پہن لیا تو جیب میں ہاتھ چل جاتا ہمارا. نہیں, جب چکر ہے تو 5,000 کی 10,000 کی زیادہ سے زیادہ ملیں گے. ہارون کے پاس دولت کتنی تھی معلوم؟ 40 اونٹوں میں خالی خزانے کے چابیاں جاتے تھے. 40 اونٹوں میں خالی چابیاں. ہمارے پاس کتنے کلیاں ہیں؟ 3 4 5, اتنے بھی نہیں. جتنا ہے وہ ایک کلی کے اندر ہی 600 پورا. 40 خزانے, 40 اونٹوں میں ہارون کے خزانے کی چابی جاتی تھی تو کتنا خزانہ رہے گا؟ موسیٰ جا کر جب زکات پوچھتے ہیں قارون سے, اللہ تعالیٰ تجھے اتنی دولت دیا ہے زکات دے, تو قارون نے کہا کہ موسیٰ دین پھیلاتے ہوئے کچھ نہیں ملا تو اب میری دولت پر نظر پڑی. موسیٰ کے دل کو تکلیف ہوئی کہ اللہ تیرے لیے مانگنے گیا تو وہ مجھ پر الزام لگایا ہے. قارون کے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اللہ موسیٰ کو تسلی دیتے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قارون کا خزانہ کام نہیں آئے گا. تو موسیٰ نکل کر حد پار کرتے ہیں. قارون خزانے کے سمیت زمین میں دھستا جا رہا ہے. موسیٰ کو پکار کر کہتا ہے کہ موسیٰ کا رشتے کا بھائی تھا قارون. موسیٰ کو پکار کر کہتا ہے کہ موسیٰ بچا لو, جتنا ہونا تم اٹھا کر بچت میرے لیے چھوڑو, بس تم ہی مجھے بچا سکتے ہو. حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا. ڈوبتا جا رہا ہے, دھستا جا رہا ہے, مال سمیت دھس گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو جس کا مال میرے راستے میں خرچ نہیں ہوتا اس کے مال کے ساتھ میں اسے غارت کر دیتا ہوں.
قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ دھستا رہے گا, اٹھتا رہے گا, دھستا رہے گا. آنکھوں کے سامنے اس کا سونا پڑا رہے گا, لیکن اس کا سونا اسے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اس کی چاندی اس کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. اس کے ہیرے اور جواہرات اسے عذاب سے بچا نہیں سکتے. تو عزیزان گرامی, دولت ہے تو اس دولت کو آپ اللہ کی تجارت میں انویسٹ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں, ہے کوئی مجھ سے بزنس کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے تجارت کرنے والا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہے کوئی مجھ سے تجارت کرنے والا, تم اپنے جان اور مال کو میرے حوالے کرو, اس کے بدلے میں جنت تمہارے حوالے کروں گا. اللہ سے بزنس کتنا بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ سے بزنس بھی کیسے ہو رہی ہے. ہمارے جان کی کوئی اوقات نہیں, ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں. ایسا گنہگاروں کا جان اور ایسا گرا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں. یقین پیدا کرو. حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ دولت دیے تھے, پیسے تھے, دل کے اندر خیال آیا ایک کام کریں گے, کھجوروں کا ایک باغ لے کر چھوڑیں گے. کھجوروں کا باغ تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں مدینے سے نکل کر. 60 میل کے دور پر پتا چلا کہ وہاں ایک بہترین کھجوروں کا باغ ہے. وہ آدمی بیچنا چاہتا ہے, باغ خریدنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھتے کیا کہ باغ کے اندر ایک غلام جھاڑوں کا کام کر رہا تھا. وہ غلام کی بیوی اس غلام کو لا کر روٹیاں دی, 3 روٹیاں. اچانک اسی وقت ایک کتا جیپ ہلاتے ہوئے آ گیا تو غلام کتے کو دیکھ کر ترس کھانے لگا. ایک زمانہ تھا جانوروں کو دیکھتے تو ترس کھا جاتے, ہمیں آج انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ترس نہیں آتا. انسانوں کو دیکھتے تو ترس نہیں آتا, جانور کو دیکھیں جیب لٹکایا ہوا ہے, پیٹ دبکا ہوا ہے, کتے کو بلاتے ہیں, وہ غلام بلاتا ہے, ایک روٹی ڈالتا ہے, کتا روٹی کھا لیا پھر کھڑا ہے, پھر اور ایک روٹی ڈالے, روٹی کھا لیا پھر کھڑا ہے. اب آخر کی ایک روٹی تھی وہ بھی ڈال دیا, غلام کھا لیے, اس کے بعد کتا چلا گیا. جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا, یہ مدینے کا علاقہ ہے, یہاں ایک مسلمان کتا پال رہا ہے. غلام کے پاس جا کر کہنے لگے, سمجھ میں نہیں آتا تجھے کہ تو ایک مسلمان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے سے منع کیے ہیں اور تو کتا پال رہا ہے. تو غلام کہنے لگا کہ جناب علی, میں نہیں پالا کتا, یہاں تو کتے آتے ہی نہیں ہیں, یہ شاید کہیں سے آ گیا ہے, اس کے بھوک کو دیکھ کر میں نے میری روٹیاں اسے کھلا دی ہیں. تو جعفر بن عبداللہ کو بہت اس کا عمل پسند آیا کہ ایک انسان ایک کتے کی بھوک کو دیکھ کر کتے کو کھانا کھلا دیا. پوچھے کہ اب تجھے کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا, جو ذات اس چٹیل میدان اور جنگل میں کتے کو کھلائی ہے کیا وہ مجھے نہیں کھلائے گی؟ دیکھیے کیا یقین, جو ذات اس چٹیل میدان میں بے زبان جانور, حقیر جانور کتے کو کھلائی ہے, کیا مجھے نہیں کھلائے گی؟ غلام کا یہ جواب سن کر حضرت جعفر بن عبداللہ خوش ہوتے ہیں, باغ خرید کر غلام کو تحفہ دے دیتے ہیں. ایک جواب میں ہمارے کتنے تقریر سنے, کون تمہیں پراپرٹی لکھا, کتنے تقریر ہمارے سنے نہیں کہ بولنے والا بھی کیسا کی ہے, سننے والا بھی کیسا کی ہے, جیسے آٹا ویسے, جیسے روح ویسے فرشتہ. یہ ایک جملہ کتے کا, کہ غلام کا, جو ذات اللہ تعالیٰ کی بے زبان جانور کتے کو کھلا دیا کیا مجھے نہیں کھلائے گی؟ جملہ پسند ہے. جو اپنے واسطے خریدنے والے تھے باغ خرید کر کسے دیتے ہیں؟ غلام کو تحفہ, ہزاروں درہم و دینار کا. اس کے بعد غلام تحفہ لینا سنت اتنا نہیں, سنت, ارے تحفہ لینا بھی سنت بھی. تو تحفہ لے کر پوچھے تمہیں کون؟ تو حضرت جعفر بن عبداللہ کہنے لگے کہ میں مدینے کا ایک انصاری ہوں. جیسے ہی مدینے کا نام آیا, غلام کہتا ہے آپ حضور کے صحابی ہیں؟ ہاں میں حضور کا صحابی ہوں. تو غلام کہتا ہے کہ جاؤ مدینے والوں کو اور دنیا والوں کو کہہ دو, کتے کو کھلانے والی روٹی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کیا, اگر محمد کے غریب غلاموں کو کھلائے تو کیا اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ کتے کو کھلائی ہوئی روٹی کے بدلے میں, 3 روٹی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ باغ دے دیا. کیا بھی انہوں بریانی بھی, بکرے کا گوشت نہیں کھلائے کتے کو, بلکہ سوکھی ہوئی 3 روٹیاں کتے کو کھلائے. اللہ تعالیٰ اس غلام کے صدقے اور سخاوت و ایثار کو دیکھا, 3 روٹی کو نہیں دیکھا, 3 روٹی کے بدلے میں ایک باغ دے دیا.
اگر حضور کے غلاموں کی آج ہم فکر کریں گے، دو رشتے، ایک مسلمان کا رشتہ ہو جائے گا، ایک حضور کے غلاموں کا رشتہ ہو جائے گا۔ یقینی بات ہے میرے دوستو، حضور جتنا غریبوں سے محبت کرتے تھے، خدا کی قسم اتنا کسی سے محبت نہیں کرتے۔ تو آج غریب سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کر لے، انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور بھوکے تھے، حضور کے کپڑوں میں پیوند تھا، حضور پیاسے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکینوں کے ساتھ رکھ، قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ مسکینوں کا درجہ ہے کسی کو دیتے ہوئے یہ سوچ کر دے دو، اے غریب تیری غربت سے حضور کو پیار تھا، میں تجھے دے رہا نہیں دے رہا ہوں، حضور کی غربت سے محبت کا صدقہ ہے کہ مجھے تجھے دے رہا ہوں۔ غریب کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، اپنی آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں ناشکری کے مسلمان کو نہیں دیا ہے۔ خرچ کرنے کا حرام کا راستہ ہے، یہی حضرت عیسیٰ نے فرمایا مال میں 3 آفتیں ہیں۔ ایک، مال کو صحیح طریقے سے کمانا بہت بڑی مصیبت، اگر کما لیا ہے تو صحیح راستے میں خرچ کرنا بڑی مصیبت، اگر خرچ کر دیا ہے تو اس عمل کی حفاظت کرنا بڑی مصیبت ہے۔ آج وہی ہے، صحیح طریقے سے کمانا کتنی مصیبت ہے۔ ایک پھلی بیچنے والے کو پوچھو، کار میں پھرنے والے، فیکٹریوں میں بیٹھنے والے، چکوں میں سین ڈالنے والوں کو نہیں، ایک پھلی بیچنے والا، ایک پپئی چھیلنے والا، ایک کثیر عیال والے سے پوچھو کہ حلال طریقے سے کمانا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے، اور صحیح راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ورنہ ہمارا پیسہ، جیسا کہ میں نے کہا تھا نا، ایک مالدار صاحب کی بیٹی بالغ ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ شرم اور حیا کے دائرے میں چلے جاتی ہے، اسی لیے وہ بالغ ہوتی ہے تو شریعت نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں گھر کے اندر 10-15 عورتیں، 10-15 مرد، ملی جلی فیملی ہے، اس میں سے ایک عورت حائضہ ہو جاتی ہے، پیریڈ والی ہو جاتی ہے۔ اب پیریڈ والی عورت کے لیے نماز نہیں ہے، کیا کرے وہ نماز نہیں پڑھے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیریڈ والی ہو گئی ہے۔ اس لیے فقہا نے فرمایا کہ وہ اکثر اپنے گھر کے اندر کی کھٹوری میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال لے، اور کبھی کبھار نمازوں کے وقت میں اپنا دروازہ بند کر لے، تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ حالت کسی کو بتانے کی نہیں ہے۔ روزے کا بھی یہی حکم کہ اگر وہ پیریڈ میں آ جائے، حائضہ ہو جائے، تو روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھنے کا حکم دیا اس لیے محفل میں بیٹھ کر کھائے۔ شریعت کہتی ہے کہ روزے داروں کے ساتھ اگر وہ اپنے منہ کو تالا لگائے گی تو رمضان میں روزے کا ثواب مل جائے گا اسے۔ کیوں فرمایا اگر تو کھائے گی تیری یہ حالت کا اظہار ہو جائے گا، اس لیے اس کی حالت کو چھپانا ہے۔ مسلمان گرتا ہے بھی ہے تو اتنا گرتا ہے، اس کی حالت کو سن کر تعجب ہوا جب اس کی 14 یا 15 سال کی بیٹی بالغ ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑے ہوٹل میں 300-400 آدمیوں کی دعوت کا انتظام ہوتا ہے، ہوٹل کے اندر اسے نہلایا جاتا ہے۔ کی تو مسلمانوں کا عقیدہ، بچی بالغ ہوئی تو، کوستی میں نوشوں کی شادی ہوئی تو، نہیں تو آرس کی شادی ہوئی تو چھکری کی 5 سہاگینہ اسے پانی ڈالنا کہتے، وہ ایک سہاگین بھی نمازی نہیں رہتی انہیں، 5 سہاگینہ پانی ڈالنا سے اسے کرسی میں کی کس میں کی ہمیں تو دیکھے نہیں، ویسا سمجھ رہا ہوں کرسی میں بٹھا کو نہلاتے رہیں گے۔ ارے نہلانے کا حکم تو بند کمرے میں خود نہانا ہے، اور خود نہانے والے کے لیے حکم ہے کہ تو بیٹھ کر نہا تاکہ تیری شرمگاہ تجھے نہ دکھے، اور 5 سہاگینہ ایک عورت اور ایک مرد کے شرمگاہ پر نظر ڈالے۔ اس سے بہتر، اس سے بڑی بے غیرتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ شادی محل کے اندر نہلایا گیا، تقریباً کئی لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ حرام میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، حلال میں پیسہ خرچ کرنے کے ہزاروں راستے موجود ہیں۔ ایک ایک پیسے کی زکات نکالو میرے دوستو، حساب ڈال کر زکات نکالو۔ احتیاط اور تقوی کی بات یہ ہے کہ 1-2% زیادہ ہی زکات نکال دو، تاکہ 1% کم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، 2% زیادہ ہو جائیں گے تو جنت کے درجات بڑھ جائیں گے۔ ایک ایک پیسے کا حساب ڈالو اور زکات کو نکالو۔ مسئلے اگر پوچھنا ہے تو نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام عالمی اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ضروری اعلانات ہیں میرے دوستو، رمضان المبارک کی 3ری جمعہ ہے،
مغفرت کا اشرہ ہے، مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے، یقیناً دل سے دعا نکلتی ہے ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، یہاں تک کہ چندہ پکڑنے والے نوجوان ساتھیوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاتھوں میں جو چلر ہوتے ہیں وہ ڈال کر چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیسوں کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے گا۔ تو بہرحال آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوئے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بیکار نہیں کرے گا۔ مرنے کے بعد فوراً آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا پیسہ جہاں لگایا ہے اس کا اثر کہاں ملا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے چندہ عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک پیسے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کی رات سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تاخراتیں 5 تاخراتیں ملتی ہیں، اس لیے تاخراتوں میں عبادت کرنا، دعا کرنا نبی کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اس مقدس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہماری جھولیاں ایک دم سے خالی ہو گئی ہیں، دینے والے کا خزانہ تو جیسے ہزاروں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لینے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم کو خوب خدا سے لینا ہے اور خدا سے لیتے ہوئے بندے کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری مسجد عمر فاروق میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاخراتوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کے بعد انفرادی عمل میں آپ لوگ تشریف لا کر یہاں اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو۔ میں دوسرے پروگراموں سے فارغ ہو کر 12:30 یا 1 کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی، اس کے بعد بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہم لوگ دعا کریں گے۔ بہت سارے نوجوان ساتھیوں نے پوچھا ہر سال کی طرح اس سال آپ کا عنوان کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ اس سال ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو ایک ضروری بات بتانا ہے تاخراتوں کے ذریعے سے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں کن نبیوں نے پڑھی اور کس لیے پڑھی، ان نبیوں کی تاریخ کے ساتھ ان 5 نمازوں کے فائدے کیا ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاخراتوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ وقت مقررہ پر تشریف لائے، بیان بھی سنیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی پردے کا انتظام کیا گیا ہے، ماں اور بہنوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی دین کی بات سنیں اور ہماری دعا میں شامل ہو جائیں، ان کے لیے بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے سحری کا بھی ہمارے یہاں کے ذمہ دار اور نوجوان ساتھیاں انتظام کیے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وقت کو ضائع کیے بغیر تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کا جو سالانہ رمضان کا چندہ محلے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ نہیں دیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اپنا چندہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچائے۔ آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، اس مدرسے کا نام الکلیۃ السعودیہ ہے، جس مدرسے کے محتمم حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور سرپرست حضرت مولانا محمد حنیف افسر عزیز صاحب اور صدر مدرس حضرت مولانا لطف اللہ صاحب، تقریباً 125 سے 150 بچے پڑھتے ہیں۔ کھانے پینے کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ جو حضرات اپنی زکوٰۃ میں سے ہمارے مدرسے کو یاد کرنا چاہتے ہیں، فرض نماز اور سنت نماز کے پاس مجھ سے آ کر ملاقات کر کے اپنے اپنے زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر رسید حاصل کریں، انشاءاللہ مدرسہ اور مدرسے کے تمام ذمہ دار آپ کے مشکور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔